بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. سلام قبول کریں. عجیب صورتحال ہے. نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا, ان کے 14 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا. نیب نے آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور پر فرد جرم عائد کر دی. نیب نے مولانا فضل الرحمان کو پشاور نیب میں طلب کیا. حالات بالکل عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں. صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ سوچنے سمجھنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ پریس کانفرنسز سے بھی سامنے آ رہی ہیں جو دھڑا دھڑ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم پریس کانفرنسز پہ بعد میں آتے ہیں. تزین صاحب, گرفتاریاں شروع ہو گئیں. جی, نیب نے آج بھی 2 لوگ جن میں خاقان عباسی صاحب اور ساتھ ہی امیر مقام صاحب, ان کو بھی بلایا ہوا تھا. 8 اکتوبر کو کیپٹن صفدر ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے. نیب کی ایک دم تیزی, پھرتیاں اور یہ سارا کچھ, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اب سوال یہی ہوتا, ہر پاکستانی کا سوال یہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں, مسئلہ یہ کہ ہونے کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. اچھا, سب کچھ انڈرسٹوڈ تھا. ٹھیک ہے, یہ پیالی طے شدہ تھی سر باتیں. پیالی کے اندر طوفان ہے میرے بھائی. اچھا جی. مطلب کہ چیئرمین نیب جو ہے جی, وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کر سکے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کی ویڈیو کو چھوڑ دیں. چلے جی, ہم خاتون نے بنائی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم چلو اس کی بات نہیں ہم کرتے. اخلاقی باتیں ہی نہیں کرتے. ہم رعایت کرتے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ کے ریمارکس تو اپنی جگہ ہے نا. اچھا جی. سپریم کورٹ تو وہی ادارہ ہے نا جہاں سے وہ آئے ہیں. ہاں جی. اور جس ادارے کی ملازمت کی بدولت وہ اس عہدے پر براجمان کیے گئے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہی لگایا نا, انہوں نے ہی لگایا نا. بھائی, اگر میں کسی کو عزت دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ مجھے عزت دیتے ہیں کہ بھئی آئیں جی تزین اختر صاحب, آپ بڑے محاذ صحافی ہیں, جن صحافی ہیں, تو آ کے ہمارے اسٹوڈیو میں بات کریں. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ آگے چولیں مارنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ مجھ سے کہیں تزین صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں کہوں بھئی آپ نے مجھے بلایا ہے نا. میں خود تو نہیں آیا, میں جب جو مرضی کروں. تو بھئی جب آپ کو جسٹس صاحب, چیئرمین نیب, آپ کو جب اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن نے آپ کا ایک دیکھ کے ریکارڈ دیکھ کے اور آپ کی ایک سابقہ پوزیشن دیکھ کے آپ کو اگر چیئرمین نیب بنایا ہے, تو آپ صحیح معنوں میں حساب کریں نا, جو صحیح اکراس دی بورڈ ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ کی وہ ایک سائڈ پہ کنی آپ مارتے رہتے ہیں. وہ پتنگ اڑائی ہے کبھی آپ نے؟ ہاں جی, وہ کنی وہ ایک طرف جھکتی ہے تو کنی مار رہی ہے. ادھر پھر کوئی نہ کوئی چیز باندھنی پڑتی ہے, پھر اتار کے آپ دھاگا باندھتے ہیں یا کوئی اور چیز. وہ کنی مارے جا رہے ہیں ایک سائڈ پہ. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں متحرک, ہاں جی, یہ متحرک تو کوئی نہیں ہے, یہ تو بس آپ یہ کہہ لیں کہ پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تو پاگل ہے. آپ کہہ لیں کہ وہ جس طرح پاگل نہیں ہوتا جو ویسے سارا دن وہ بیٹھا رہتا ہے ایسے ڈارمنٹ. ٹھیک ہے, اور کوئی اس کو چھیڑتا ہے پھر بھی وہ نہیں ہلتا, لیکن کسی وقت وہ اتنا چھڑ جاتا ہے کہ وہ اینٹ اٹھا کے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے. بچوں کے پیچھے جو اس کو چھیڑے ہوتے ہیں بھاگنا شروع. تو یہ وہ ہو رہا ہے, یہ متحرک نہیں ہے, یہ چھڑ کے یہ بھاگ رہا ہے. سارے اپوزیشن والوں کو گھیرے ہیں. ٹھیک ہے, اے پی سی کے بعد گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. کریں. ٹھیک ہے, کریں, اگر یہ کر سکتے ہیں کریں, اگر یہ ان کو رکھ سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ابھی اے پی سی ہوئی. جی, ٹھیک ہے, اور اے پی سی میں واضح اعلانات آئے کہ بھئی ہم اکتوبر میں تحریک شروع کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب ریلیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, پھر دسمبر میں اور تیزی آئے, پھر ایک اپوزیشن اتحاد بن گیا. ہاں جی, ٹھیک ہے, اور اس کا شیڈول آ گیا سارا. اور پھر انہوں نے کہا جی ہم پہلے جلسے شروع کریں گے, پھر
احتجاجی تحریک کا مرحلہ آئے گا، جیسے کہ یہ کوئٹہ میں 11 اکتوبر کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جلسہ بھی ہوگا اور وہاں سے ہم احتجاجی تحریک بھی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ اب اس کے بعد یہ ساری سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو آیا، اس کے اوپر جو بات چل رہی ہے، اب مجھے اس سیٹ اپ، جتنا بھی یہ سیٹ اپ ہے، اس میں کوئی سرکاری ہے، کوئی غیر سرکاری ہے، کوئی وردی ہے، کوئی بغیر وردی ہے، ان سب سے یہ سوال ہے کہ بھئی کیا، کون اسٹریٹجی بناتا ہے، کس طرح کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ اے پی سی کے بعد آپ نے فضل الرحمان صاحب سے شروع کر دیا نوٹس بھیجنا، ٹھیک ہے، اب پہلے آپ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان حاضر ہوں، ٹھیک ہے، اور ساتھ شیخ رشید صاحب بھی چھوڑتے ہیں جی، انہوں نے یہ ہارون رشید جو ہے وہ یہ اینکر پر تجزیہ نگار جو ہیں، کالم نگار، کہ جی انہوں نے 3 ارب کی زمین بیچی ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد میں۔ تو اب یہ 3 ارب کی زمین جو ہے اے پی سی سے اٹھ کے وہ گئے تھے اور جا کے انہوں نے بیچی ہے، بتائیں نا، مطلب 3 ارب کا یہ جو سودا ہوا ہے، یہ وہ اے پی سی میں انہوں نے روٹی کھائی، پریس کانفرنس کی، اور پھر انہوں نے کہا یار میں نے جا کے وہ ایک رجسٹری کرنی ہے۔ کیا ایسے ہوا ہے؟ نہیں، اگر ہوا ہے تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، زمین 5 مرلے خریدنی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری بات پھر آگے شہباز شریف صاحب اور شیخ رشید صاحب پہلے بتا دیتے ہیں کہ جی فلاں پکڑا جانے والا، فلاں پکڑا، بھائی وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پکڑ سکتے ہیں، پکڑیں اگر ان کو رکھ سکتے ہیں، نہ آپ پکڑ سکتے ہیں نہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر مقدمہ چلانے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے، آپ ایک وہ یہ پوری کر رہے ہیں، کاغذ کالا کر کے لے جاتے ہیں کورٹ میں، اور کورٹ میں یا تو جج آپ کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، یا جو متاثرہ پارٹی کا جو اکیوزڈ وکیل ہے وہ اس کے پرزے کر دیتا ہے۔ یہ تو نیب کا حال ہے۔ تو یہ ایسے انہوں نے گھڑماس ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، اس گھڑمچ کو ہم یہ پریس کانفرنسز پہ آتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے صورتحال۔ کھیل کا میدان وہی مگر انداز ہے نیا، تیار ہیں میدان میں پھر سے جوش دکھانے، کھیل میں اب ہوگا ٹاکرا، جوش، جذبے اور جنون کا، اب اڑائیں گے وکٹیں، لگائیں گے چھکے، دکھائیں گے اپنا ٹیلنٹ۔ محفوظ شہید کرکٹ ٹورنامنٹ 2020۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید۔ تزین اختر صاحب اور خالد مجید حاضر۔ تزین صاحب، پرسوں ایسے لگ رہا تھا جیسے پریس کانفرنسز کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا، کوئی بھی پارٹی اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ کل شیخ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس کل بڑی ایگریسو سے تھی۔ اچھا، جو لکھی ہوئی تھی وہ بڑا لوگ بات کر رہے ہیں کہ لکھی ہوئی، وہ لکھا ہوا پڑھ رہے تھے کچھ، ہاں جی، شیخ رشید صاحب، جی، مطلب انہوں نے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ 85 سے لے کے اب تک ایسا ہی ہوا ہے کہ شیخ صاحب نے جو بھی تقریر کی، جو بھی پریس کانفرنس کی، وہ زبانی کی ہے، لیکن کل فی البدیہہ کی یا عام زبان میں بات کریں تو جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک اور بڑی اہم سی بات ہے، گرفتاریاں بھی ہیں، وہ نااہلیاں بھی ہیں، فرد جرم بھی عائد ہو رہا ہے، نیب سب کو بلا بھی رہا ہے، ایک صاحب ایسے بھی ہیں جن کو نواز دیا گیا۔ یہ کہیں سارے تناظر ان کو دیکھا جائے وہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی نواز دیا گیا۔ یہ آپ مطلب حقیقی معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ لفظی معنوں میں؟ یہ دونوں معنوں میں۔ نواز تو لندن میں ہے نا، میں یہ دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں دیا گیا۔ اچھا، طاہر اشرفی کو مطلب کچھ مل گیا، بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد نواز شریف بھی وہاں سے کل خطاب کرنے والے ہیں، تازہ ترین یہ بھی اطلاع ہے۔ یہ سارا کچھ 15 نومبر کے جی بی کے الیکشن کی کڑیاں ہیں یا کچھ اور ہے؟ وہ بھی ہے ایک چیز، وہ تو ہم نے بات کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی چاہے گی، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو وہاں سے پر تول رہے ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ یہاں پہ حکومت آ جائے،
اور اب پی ٹی آئی کے پاس وقت بھی کم ہے اور اس کی ساکھ بھی ختم ہو چکی ہے. تو اب جن جن لوگوں کو ابھی پی ٹی آئی میں نہیں کچھ ملا وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ مل جائے، چاہے چند مہینے ہی ہمیں مل جائے اور ہم کچھ بنا لیں. تو جی پی بھی ہے، لیکن جو میجر چیز ہے یہ ساری جو گرفتاریاں ہیں، پریس کانفرنسیں ہیں، وہ اشرفی صاحب کا مجھے یاد کرائیے گا، میں ان پہ بات کروں گا ایک بڑی. کن کے حوالے سے؟ اشرفی صاحب کے اوپر. ہاں وہ بھی میں نے بھی. اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو بار بار ٹائم دیا گیا، بار بار موقع دیا گیا. جب یہ 2018 جولائی میں ان کو زیادہ سیٹیں، ان کی اکثریت تو ان کی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ادھر ادھر سے مانگے تانگے کی چیزیں، وہ ٹھیک ہے، جہاز جو آ رہے تھے، ہاں جی، گورنمنٹ بنانے کا سارا کچھ تھا، وہ مل گئی سیٹیں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے. جی بی کے الیکشن کو بھی اگر رکھ لیں تو وہاں کے عوام کو دکھانے کے لیے کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. وہ ڈیمز ہیم جو ہیں وہ تو پچھلی حکومتیں بجٹ بھی رکھ گئی تھیں اور PC-1 بھی بن گئے تھے اور سارا کام ہو چکا. سی پیک جو ہے وہ پچھلے دور سے چل رہا ہے. ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جا کے ان کے پاس صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، چور چور ڈاکو ڈاکو. ٹھیک ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں رلا دوں گا، میں تن کے رکھ دوں گا، بس یہ چیزیں ہیں. اور وہ پہلے دن سے یہی ہے. اب اسی لیے انہوں نے جب APC اکٹھی ہوئی، مطلب آپ یہ سمجھیں 2 سال جو ہے نا، اس کا مطلب ہے آدھی مدت انہوں نے گزار لی ہے. آخری سال الیکشن کا ہوتا ہے، ویسے بھی حکومت بھی تھک چکی ہوتی ہے، وہ چاہ رہی ہوتی ہے ہم جائیں کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، مظلوم بنے. 2 سال ہے درمیانی مدت، آدھی مدت انہوں نے گزار لی، کام ان سے کوئی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. الٹا انہوں نے یو ٹرن اور جو فضول چولیں تھیں وہ رج کے ماری. ٹھیک ہے. لہٰذا اب ان کے پاس یہ صرف احتساب کا ایک نعرہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، کرپشن کے خاتمے کا. تو وہی چیز یہ دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا. ٹھیک ہے. اس میں ان کے 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں. نتیجہ ویسے وہی رہتا ہے جو پہلے بھی رہا. نواز شریف کو پکڑا تو 1 پائی بھی نہیں یہ برآمد کر سکے، مریم کو رکھا اندر 1 پائی نہیں لے سکے، زرداری صاحب کو، فریال کو، یہ جس طرح ہو رہا ہے 1 پائی نہیں لے سکے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. پکڑ لو، بند کر دو، ٹھیک ہے، مہینہ گزار لو. رانا ثنا کو پکڑ لیا، کچھ نہیں نکلا. یہ صرف ڈرامے ہیں. تجن صاحب، آپ طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جی ان پہ بات کرنی ہے. تو طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں، سارا میڈیا بھی اور سارے ملک کے لوگ بھی جانتے ہیں. سوشل میڈیا کچھ زیادہ جانتا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں ہیں ان کی مخصوص حالت میں پائے جانے کی کئی بار. ٹھیک ہے. تو ہم تو علماء کا بہت احترام کرتے ہیں. اب علماء، ایسے علماء کو خود اپنی عزت کا خیال نہ ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو طاہر اشرفی صاحب وزیر اعظم عمران خان کے متعلق بہت نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، مطلب کہ ان کی صاحبزادی کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کو پتہ نہیں کیوں لگایا ہے. اور مردم شناس زیادہ ہے. دوسری بات، مردم شناسی ان کی جو ہے وہ اس سے کویسچنیبل ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے، اچھا وہ بھی مہذب آدمی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان کا ہونا. اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، قبلہ ایاز صاحب بھی بڑے بڑے لکھے آدمی ہیں. اور آپ کی کیبنٹ میں جو اور آپ کی حکومت میں کافی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. اچھا، ایک علی محمد صاحب ان کے بڑے علمی اور مذہبی. اور جب کہ آپ کو کے اوپر اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے چھوٹی کابینہ کا کہا تھا اور آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک اور آپ نے وزیر اسٹیٹس کا بندہ رکھ لیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. جی، یہاں پہ آ کے ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جتنی باتیں، جتنے وعدے، جتنی باتیں کنٹینر پہ ہم نے سنی تھیں وہ ساری وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں. کابینہ چھوٹی نہیں بن سکی، وزراء کی تعداد بے تحاشا ہے، ایڈوائزر بہت زیادہ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے تزین اختر صاحب کہ پنجاب میں آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ ایڈوائزر زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا،
ایڈوائزر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پنجاب کی طرف کبھی اصل میں دھیان گیا کہ یہاں پہ اتنے بکھیڑے ہیں اسلام آباد میں، ورنہ ہم نظر رکھا کرتے تھے پنجاب لاہور پہ بھی اور اس پہ بھی. اب تو آئے روز ایک نیا میں نیکسٹ جس دن ہم بیٹھیں گے نا تو میں آپ کو پنجاب کے سارے ایڈوائزر کے ایگزیکٹ نام اور ان کی وہ تفصیل بتاؤں گا. ناظرین، یہاں پہ صورتحال بھی عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کو لے کے بیٹھتے ہیں، وہ موضوع اتنا لمبا ہو جاتا ہے، طویل ہے، اس میں اتنے گنجلک ہیں کہ کھولتے کھولتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. خالد مجید اور تزین اختر صاحب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک اور نئی پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.